اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ برات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ برات کی آیت نمبر 62 سے شروع ہوتا ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ لوگ کون لوگ؟ جن کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، یعنی منافقین۔ تمہارے سامنے، تم اہل ایمان کے سامنے، تم مومنین کے سامنے، یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ یحلفون باللہ لکم، یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں لیردوکم، تاکہ تمہیں راضی کریں۔ ارضا یرضی، ارضا راضی کرنا، خوش کرنا، تاکہ تمہیں راضی کریں۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ حالانکہ ان کانوا مؤمنین، اگر واقعتاً یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ یہ تو آیت اور اس کا ترجمہ تھا۔ مصنف کیا گفتگو کرتے ہیں؟ ایھا المؤمنون یحلفون باللہ لکم، ایھا المؤمنون سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر مخاطب مومنین ہیں۔ یہ منافقین، یہ لوگ تمہارے سامنے اے ایمان والو قسمیں کھاتے ہیں، تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ کس سلسلے میں قسمیں کھاتے ہیں؟ اس بارے میں جو خبر تم تک پہنچی اے ایمان والو۔ کس بات کی خبر؟ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، کہتے ہیں تو تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ کیا قسم کھاتے ہیں؟ ما تو ہو کہ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کا مذاق نہیں اڑایا۔ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں لیردوکم، تاکہ تم کو راضی کریں۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیسے؟ طاعت و فرما برداری کے ذریعے سے۔ ان کانوا مؤمنین حقا، اگر واقعتاً یہ مومن ہیں۔ وتوحید الضمیر لتلازم الرضائین، یہاں مصنف ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال آیت پر ہے اور ایک سوال، ایک اعتراض ہے، اس ایک اعتراض کا 3 جواب دے رہے ہیں۔ کس سے؟ وتوحید الضمیر سے۔ تو یہ سوال آیت پر وارد ہو رہا ہے اور حاصل یہ ہے کہ واللہ ورسولہ، اللہ ورسولہ، اللہ معطوف علیہ و حرف عطف، ورسولہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، تو مبتدا مثنیٰ اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اس جملے میں مبتدا ہے، اور احق ان یردوہ، احق ان یردوہ یہ جملہ اس کی خبر۔ مبتدا اور خبر میں افراد اور تثنیہ میں بھی مطابقت ضروری ہے۔ تو مبتدا ہے مثنیٰ اللہ ورسولہ،
اور جو ضمیر لائی گئی یرزو ہو، جو ضمیر لائی گئی ہے، جو ضمیر لائی گئی وہ ضمیر مفرد کی ہے، تو ضمیر مفرد کی ہے تو مطابقت نہیں ہوئی۔ یہ ایک سوال ہے جو اس آیت پر وارد ہوتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب یوں دے رہے ہیں، سوال واضح ہو چکا کہ مبتدا مثنیٰ ہے اور جو ضمیر ہے وہ مفرد کی ہے، ضمیر کو بھی مثنیٰ ہونا چاہیے، ضمیر کو بھی مثنیٰ ہونا چاہیے، یہ سوال ہے۔ اس سوال کا مثنیٰ ہونا چاہیے ضمیر کو، نہ کہ مفرد ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ضمیر کو جو مفرد اور واحد لایا گیا، توحید الضمیر، ضمیر کو جو مفرد و واحد لایا گیا وہ کیوں لایا گیا؟ لتلازم الرضاعین، دونوں رضا میں تلازم کی وجہ سے، دونوں رضا میں تلازم کی وجہ سے کیا مطلب؟ یعنی رضا او رسول اللہ اور رضا اللہ یہ ایک ہی ہے، اللہ کے رسول کی رضا اور اللہ کی رضا ایک ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی رضا یہ اللہ کی رضا کے تابع ہے اور رسول اللہ کی رضا اللہ کی رضا کو لازم ہے۔ تو توحید الضمیر، ضمیر کو واحد لایا گیا دونوں رضا میں تلازم کی وجہ سے، اور یہ بات واضح کی گئی کہ تلازم اس طریقے سے ہے کہ رسول اللہ کی رضا اللہ کی رضا کے تابع ہے اور اللہ کی رضا کو لازم ہے، تو دونوں میں تلازم ہے، دونوں رضا میں تلازم ہے۔ اس لیے ضمیر واحد کی لائی گئی، ضمیر مفرد کی لائی گئی یہاں پر۔ یہ تو ایک جواب ہوا اس تقدیر پر کہ اللہ تعالیٰ کا قول واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، یہ ایک کلام ایک جملہ ہو تو ایک جواب ہوا، اور اگر یہ ایک جملہ کی جگہ ایک جملہ سے زائد ہو تو اب اس کے جواب میں یوں کہا جائے گا کہ یا تو ایسا ہے ان یردوہ، احق ان یردوہ، یہ خبر ہے، کس کی خبر ہے؟ رسولہ کی خبر ہے۔ تو اب رسولہ کی خبر ہے اور رسول مفرد، اس لیے یردو کو مفرد لایا گیا، یردو میں ہا کی ضمیر کو مفرد لایا گیا۔ تو یا تو یہ کہا جائے کہ یہ جو احق ان یردوہ یہ جملہ خبر ہے، کس کی؟ رسولہ کی خبر ہے۔ تو اب اس پر سوال یہ کہ یہ رسولہ کی خبر ہے تو اللہ کی خبر کون ہے؟ اسے حذف کر دیا گیا ما بعد کے اس پر دلالت کی وجہ سے۔ یا تو یوں کہا جائے یا یوں کہا جائے کہ ضمیر مفرد کی اس لیے لائی گئی کہ احق ان یردوہ یہ خبر ہے، کس کی خبر ہے؟ اللہ کی کلمہ جلالت کی خبر ہے، اور رسولہ کی خبر کو حذف کر دیا گیا ما سبق کے اس پر دلالت کرنے کی وجہ سے۔ یہ کہتے ہیں وتوحید الضمیر، اور ضمیر جو واحد لائی گئی دونوں رضا کے تلازم کی وجہ سے ایک جواب ہوا کہ ضمیر، یہ جواب کس تقدیر پر کہ یہ پورا ایک جملہ ہے۔ پورا کا مطلب واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ایک کلام ایک جملہ ہے۔ تو ضمیر واحد کیوں لائی گئی؟ اس لیے کہ دونوں رضا میں تلازم ہے، اس لیے کہ دونوں رضا ایک ہی ہے، اس لیے ضمیر واحد کی لائی گئی۔ تو یہ جواب کس تقدیر پر؟ یہ جملہ ایک جملہ ہے، یہ کلام ایک کلام ہے۔ اور دو جواب دے رہے ہیں کہ یہ ایک سے زائد کلام ہے، کہتے ہیں، یا یہ کہ اللہ جو واللہ
ورسولہ میں جو اللہ ہے کہتے ہیں یہ مبتدا ہے، اور اس مبتدا کی خبر محذوف ہے ما بعد کے دلالت کرنے کی وجہ سے، یا رسولہ کی خبر کی خبر یہ محذوف ہے ما قبل کے اس پر دلالت کرنے کی وجہ سے۔ مجھے لگتا ہے کہ بات صاف ہو گیا، ایک اعتراض کا 3 جواب ہو گیا۔ پہلا جواب تو صاف ہے کہ اگر یہ ایک جملہ اور ایک کلام ہے تو دونوں رضا میں تلازم ہے، اس وجہ سے ضمیر واحد کھلائی گئی۔ دوسرا یہ کہ ایک جملہ سے زائد ہے یہ، تو یا تو یوں کہیں کہ اللہ کی خبر محذوف ہے ما بعد کے اس پر دلالت کی وجہ سے، دوسرا جواب ہو گیا ما بعد کے اس پر دلالت کی وجہ سے اللہ کی خبر کیا ہے، محذوف ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کی خبر محذوف ہے تو اب ضمیر واحد ہی لائی جانی چاہیے جو لائی گئی ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ رسولہ کی خبر محذوف ہے، رسولہ کی خبر محذوف ہے، اور حق کو ان یردوہ یہ اللہ کی خبر ہے، اللہ کی خبر ہے اور وہ واحد ہے، اس لیے ضمیر واحد کی لائی گئی۔ اب رسولہ کی خبر محذوف ہے اور حذف پر ما سبق دال ہے کہ جو محذوف ہے وہ کیا ہے، احق کو ان یردوہ ہے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم، کیا ان کو علم نہیں ہے، کیا یہ منافقین نہیں جانتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے، کیا یہ منافقین اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ جَزَاء، اس بات کو نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ جزا سے مصنف جزا سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں خبر کی تقدیر کی طرف کہ انّا کی خبر لہو یہ مؤخر ہے، انّا کی خبر لہو مؤخر ہے، جس میں وہ خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الخزی العظیم، ذالک الخزی العظیم، ذالک یقیناً یہ بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، یہ منافق ڈر رہے ہیں، حاضر یحذر ڈرنا، یہ منافق ڈر رہے ہیں ان تنزل علیہم کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی سورہ نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے نفاق کو، حسد کو، عداوت کو کھول کر رکھ دے، یعنی یہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سچا ایمان تو نہیں رکھتے تھے، لیکن جو تجربات انہیں پچھلے 8-9 برس کے دوران میں ہو چکے تھے ان کی بنا پر انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فوق الفطری ذریعہ معلومات ضرور ہے جس سے آپ کو ان کے پوشیدہ رازوں تک کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ منافقین ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی سورہ نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے نفاق، عداوت اور حسد کو کھول کر رکھ دے۔ یحذر یخاف،
یحذروا کی تفسیر یخاف سے مصنف کر رہے ہیں، لغوی معنی بیان کر رہے ہیں۔ یہ منافقین ڈر رہے ہیں کہ کہیں ان پر المومنین سے ہم کی ضمیر کا مرجع متعین کر رہے ہیں، کہ ڈر رہے ہیں کہ مومنین پر کوئی ایسی سورہ نازل نہ ہو جائے جو کھول کر رکھ دے ان کے دلوں کے بھید یعنی نفاق کو۔ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَسْتَهْزِئُونَ، اور یہ منافقین اس کے باوجود استہزاء کر رہے ہیں، اس کے باوجود، اس بات کو جاننے کے باوجود استہزاء کر رہے ہیں۔ قُلِ اسْتَهْزِئُوا، اے محبوب کہہ دیجئے، استہزئوا، اور مذاق اڑاؤ۔ استہزئوا فعل امر ہے، امر یہاں پر تحدید کے لیے ہے، زجر و توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹنے کے لیے ہے۔ ان سے کہو کہ اور مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقیناً اللہ اس بھید کو، اس نفاق کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈر رہے ہو۔ ما تحذرون اخراجہ، جس کے نکالے جانے سے، جس نفاق کے نکالے جانے سے تم ڈر رہے ہو، اللہ اسے نکال دینے والا ہے، یعنی مظہر، ظاہر کر دینے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر ان سے پوچھو، لَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، ان منافقین سے پوچھو تم کیا باتیں کر رہے تھے، لَيَقُولُنَّ، تو جھٹ کہہ دیں گے، کیا کہہ دیں گے، انما كنا نخوض ونلعب، کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ واضح رہے، غزوہ تبوک کے زمانے میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اپنی تضحیک سے ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے۔ چنانچہ روایات میں ان لوگوں کے بہت سے اقوال منقول ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک محفل میں چند منافق بیٹھے گپ لڑا رہے تھے، ایک نے کہا، اجی کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے؟ کل دیکھ لینا یہ سب سورما جو لڑنے تشریف لائے ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ دوسرا بولا، مزہ ہو جو اوپر سے 100 کوڑے بھی لگانے کا حکم دیا جائے۔ ایک اور منافق نے حضور کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتے دیکھ کر اپنے دوستوں سے کہا، آپ کو دیکھیے، آپ روم و شام کے قلعے فتح کرنے جا رہے ہیں۔ تو لَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر ان سے پوچھو گے کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے تھے، اگر ان سے پوچھو گے ان کے استہزاء کے بارے میں، یہ جو دل لگی اور مذاق کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جو یہ استہزاء اور دل لگی اور مذاق کر رہے تھے، ان کے بارے میں ان سے پوچھو گے کب کر رہے تھے۔ ایک روایت وہ، دوسری روایت یہ اس وقت جب کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کی طرف جا رہے تھے، دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان سے ان کے استہزاء کے بارے میں تم پوچھو گے، لَيَقُولُنَّ، تو جھٹ سے کہہ دیں گے،
تزرین بہانہ بناتے ہوئے کہہ دیں گے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے، راستہ طے کرنے کے لیے ہمارا کچھ مقصد قرآن اور رسول اللہ کی تضحیق نہیں تھی۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسلہ کنتم تستہزئون، ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ، اس کی آیات، اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ لا تعتذروا، اب عذرات نہ تراشو، اس سے بہانہ نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد تمہارا کفر ظاہر ہو چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کر کے، قرآن کا مذاق اڑا کر کے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب بأنہم کانوا مجرمین، اگر ہم نے منافقین اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہے، یعنی وہ کم عقل مسخرے تو معاف بھی کیے جا سکتے جو صرف اس لیے ایسی باتیں کرتے اور ان میں دلچسپی لیتے کہ ان کے نزدیک دنیا میں کوئی چیز سنجیدہ ہے ہی نہیں، لیکن جن لوگوں نے جان بوجھ کر یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ وہ رسول اور اس کے لائے ہوئے دین کو اپنے دعوی ایمان کے باوجود ایک مضحکہ سمجھتے ہیں، اور جن کے اس تمسخر کا اصل مدعا یہ ہے کہ اہل ایمان کی ہمتیں پست ہوں اور وہ پوری قوت کے ساتھ جہاد کی تیاری نہ کر سکیں، ان کو تو ہرگز معاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ مسخرے نہیں بلکہ مجرم ہیں۔ دیکھتے مصنف کیا تفسیر کرتے ہیں، وَإِن يَعْفُوا إِن نَعْفُوا إِن يُعْفَى بالیائے مبنی للمفعول، اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں دو قرأت ہے، ایک قرأت تو ان نعفو یہ قرأت ہے، اور ایک دوسری قرأت ہے این یوفے ایک دوسری قرأت ہے۔ کہتے ہیں یا کے ساتھ، اگر یا کے ساتھ ہے تو یہ فعل مجہول ہے، اور اکثر قراء کی قرأت یا کے ساتھ ہی ہے، اور نون کے ساتھ یعنی نعفو نون کے ساتھ تو یہ فعل معروف ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا، اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کے توبہ کی وجہ سے، ایک تفسیر میں کر چکا ہوں، جیسے کہ مخشی بن حمیر کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، نعذب طائفتاً تو ایک دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں، نفاق و استہزاء پر مصر ہیں، جس کی ایک تفسیر ابھی میں بیان کر چکا ہوں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، ای متشابہون فی الدین، ہم رنگ ہیں جیسے کہ ایک چیز کے شیء واحد کے ابعاض اور اجزاء بعض کے مشابہ ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ منافق مرد اور عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں کہ برائی کا حکم دیتے ہیں، یامرون بالمنکر برائی کا حکم دیتے ہیں، کفر اور نافرمانیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون
انل معروف اور نیکی سے روکتے ہیں، معروف یعنی ایمان اور فرما برداری بھلائی سے منع کرتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور نیکی سے یا فرما بردار طاعت میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔ یہ تمام منافقین کی مشترک خصوصیت ہے۔ ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے عداوت ہوتی ہے۔ کوئی شخص برا کام کرنا چاہے تو ان کی ہمدردیاں، ان کے مشورے، ان کی ہمت افزائیاں، ان کی اعانتیں، ان کی سفارشیں، ان کی تعریفیں اور مدح سرائیاں سب اس کے لیے وقف ہوں گی۔ دل و جان سے خود اس برے کام میں شریک ہوں گے، دوسروں کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیں گے، کرنے والوں کی ہمت بڑھائیں گے، اور ان کی ہر ادا سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس برائی کے پروان چڑھنے ہی سے کچھ ان کے دل کو راحت، ان کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، بخلاف اس کے کہ کوئی بھلا کام ہو رہا ہو تو اس کی خبر سے ان کو صدمہ ہوتا ہے، اس کے تصور سے ان کا دل کانپتا ہے، اس کی تجویز تک انہیں گوارا نہیں ہوتی، اس کی طرف کسی کو بڑھتے دیکھتے ہیں تو ان کی روح بے چین ہونے لگتی ہے، ہر ممکن طریقے سے اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور ہر تدبیر سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ اس نیکی سے باز آ جائے، اور باز نہیں آتا تو اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر یہ بھی ان سب کا مشترک خاصہ ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کا ہاتھ کبھی نہیں کھلتا، خواہ وہ کنجوس ہوں یا بڑے خرچ کرنے والے ہوں، بہرحال ان کی دولت یا تو تجوریوں کے لیے ہوتی ہے یا پھر حرام راستوں سے آتی اور حرام ہی راستوں میں بہہ جاتی، بدی کے لیے، چاہے وہ اپنے وقت کے قارون ہوں، مگر نیکی کے لیے ان سے زیادہ مفلس کوئی اور نہیں ہے۔ ینہون عن المنکر نیکی سے روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں، کس سے؟ بھیجتے ہیں، عن الانفاق فی الطاعہ طاعت میں خرچ کرنے سے۔ نسوا اللہ فنسیہم انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، فنسیہم تو اللہ نے بھی ان کو فراموش کر دیا، ترکو طاعتہ اس تفسیر سے، یہ جو مصنف تفسیر کر رہے ہیں اس تفسیر سے ایک اشکال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ لفظ ہے نسوا اللہ ہے، بظاہر مشکل ہے، یہ اللہ کو بھول گئے، بظاہر مشکل ہے اس لیے کہ نسیان حقیقی یعنی نسیان حقیقی والے پر، ناسی پر، بھول جانے والے پر مذمت نہیں ہوتی ہے، بھولنے والے پر مذمت نہیں کی جاتی کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قول وَنَسِيَهُمْ بظاہر یہ بھی مشکل ہے اس لیے کہ حقیقت نسیان اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے، اسی وجہ سے شارع نے دونوں جگہ میں نسیان کو اس کے لازم یعنی ترک، بھولنے کو ترک لازم ہے، آدمی جب کسی چیز کو بھول جاتا تو اسے چھوڑ دیتا ہے، تو دونوں جگہ نسیان کو اس کے لازم یعنی ترک پر محمول کیا، تو کہتے نسوا اللہ، ان منافقین نے
اللہ کو فراموش کر دیا، یعنی اللہ کو فراموش کرنے کا مطلب اس کی طاعت کو چھوڑ دیا۔ نسیان کی تفسیر ترک سے، یہ شے کی تفسیر اس کے لازم سے ہے، کیونکہ نسیان کو ترک لازم ہے۔ انہوں نے اللہ کی طاعت کو چھوڑ دیا، فَنَسِيَهُمْ، تو اللہ نے بھی ان کو اپنے لطف و کرم سے چھوڑ دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی، ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالداً فیہا ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہ منافق ہی فاسق بدکار ہیں، حد طاعت سے نکلے ہوئے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم، ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہی ان کی سزا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ان کے لیے موزوں ہیں، ہی حسبہم، یہی ان کی سزا، ان کے بدلہ کے لیے کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی پھٹکار ہے ان منافقین پر، پھٹکار ہے، لعنت کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے ان منافقین کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ان کی منافقت کی وجہ سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والی سزا ہے، عذاب مقیم ہے، اے دائمی عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، کالذین من قبلکم، یہاں التفات ہے غائب سے خطاب کی طرف، یعنی منافقین کا غائبانہ ذکر کرتے کرتے یکایک ان سے براہ راست خطاب شروع ہوا ہے۔ تم اے منافقین، انتم ایھا المنافقین سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں التفات ہے، یہاں کیا ہے؟ التفات ہے، تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ، اے منافقین، تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے۔ اے منافقین، کالذین من قبلکم، تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، تمہارے اگلوں کے تھے۔ کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تم سے زیادہ زور آور، و اکثر اموالا و اولادا، اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم ای تمتعوا، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے۔ خلاق کا لغوی معنی بتا رہے ہیں، حصہ یعنی دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے۔ فاستمتعتم ایھا المنافقون، اے منافقین، تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور ویسے ہی بحثوں میں، یعنی ویسے ہی ناحق بحثوں میں، باطل میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تان میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے۔ اولئک حبطت
اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا، اور وَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی دیوالیے ہیں، وہی خسارے میں ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات، کیا ان لوگوں کو اپنے اگلوں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ یہاں سے پھر ان کا غائبانہ ذکر شروع ہو گیا۔ کیا ان لوگوں کو ان کے پیش روؤں اگلوں کی خبر نہیں پہنچی؟ نبأ کی تفسیر خبر سے کر کے لغوی معنی بتا رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو ان کے اگلوں کی خبر نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، اور عاد یعنی ہود کی قوم، اور ثمود یعنی صالح کی قوم، اور ابراہیم کی قوم، اور مدین والے یعنی شعیب کی قوم، والمؤتفقات، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، یعنی قوم لوط کی بستیاں، یعنی وہاں کے رہنے والوں کو الٹ دیا گیا۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، بینات یعنی معجزات لے کر آئے، تو انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی ان کی تباہی و بربادی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ کو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ انہیں تباہ کرے، بلکہ دراصل انہوں نے خود ہی اپنے لیے وہ طرز زندگی پسند کیا جو انہیں بربادی کی طرف لے جانے والا تھا۔ اللہ نے تو انہیں سوچنے، سمجھنے اور سنبھلنے کا پورا موقع دیا، ان کی فہمائش کے لیے رسول بھیجے، رسولوں کے ذریعے سے ان کو غلط روی کے برے نتائج سے آگاہ کیا، اور انہیں کھول کھول کر نہایت واضح طریقے سے بتا دیا کہ ان کے لیے فلاح کا راستہ کون سا ہے اور ہلاکت و بربادی کا کون سا۔ مگر جب انہوں نے اصلاح حال کے کسی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور ہلاکت کی راہ چلنے ہی پر اصرار کیا، تو لامحالہ ان کا وہ انجام ہونا ہی تھا جو بالآخر ہو کر رہا۔ یہ ظلم ان پر اللہ نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو یہ کام اللہ کا نہیں تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، بیں طور کہ بغیر گناہ کے انہیں سزا دیتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا گناہوں کا ارتکاب کر کے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یامرون بالمعروف، نیکی کا
حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ تو یطیعون اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ جس طرح منافقین ایک الگ امت ہیں، اسی طرح اہل ایمان بھی ایک الگ امت ہیں۔ اگرچہ ایمان کا ظاہری اقرار اور اسلام کی پیروی کا خارجی اظہار دونوں گروہوں میں مشترک ہے، لیکن دونوں کے مزاج، اخلاق، اطوار، عادات اور طرز فکر و عمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ جہاں زبان پر ایمان کا دعویٰ ہے مگر دل سچے ایمان سے خالی ہیں، وہاں زندگی کا سارا رنگ ڈھنگ ایسا ہے جو اپنی ایک ایک ادا سے دعویٰ ایمان کی تکذیب کر رہا ہے۔ اوپر کے لیبل پر تو لکھا ہے یہ مشک ہے، مگر لیبل کے نیچے جو کچھ ہے وہ اپنے پورے وجود سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ گوبر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بخلاف اس کے جہاں ایمان اپنی اصل حقیقت کے ساتھ موجود ہے، وہاں مشک اپنی صورت سے، اپنی خوشبو سے، اپنی خاصیتوں سے، ہر آزمائش اور ہر معاملہ میں اپنا مشک ہونا کھولے دے رہا ہے۔ اسلام و ایمان کے عرفی نام نے بظاہر دونوں گروہوں کو ایک امت بنا رکھا ہے، مگر فی الواقع منافق مسلمانوں کا اخلاقی مزاج اور رنگ طبیعت کچھ اور ہے، اور صادق الایمان مسلمانوں کا کچھ اور۔ اسی وجہ سے منافقانہ خصائل رکھنے والے مرد و زن ایک الگ جتھا بن گئے ہیں، جن کو خدا سے غفلت، برائی سے دلچسپی، نیکی سے دوری، خیر سے عدم تعاون کی مشترک خصوصیات نے ایک دوسرے سے وابستہ اور اہل ایمان سے عملاً بے تعلق کر دیا ہے۔ دوسری جانب سچے مومن مرد عورت ایک دوسرے گروہ بن گئے، جن کے سارے افراد میں یہ خصوصیت مشترک ہے کہ نیکی سے وہ دلچسپی رکھتے ہیں، برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ خدا کی یاد ان کے لیے غذا کی طرح زندگی کی ناگزیر ضرورت میں شامل ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے ان کے دل اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ خدا اور رسول کی اطاعت ان کی زندگی کا وتیرہ ہے۔ اس مشترک اخلاقی مزاج اور طرز زندگی نے انہیں آپس میں ایک دوسرے سے جوڑا اور منافقین کے گروہوں سے توڑ دیا ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ سب پر غالب ہے، یعنی کوئی چیز اللہ کو اس کے وعدہ اور وعید کے پورا کرنے سے روک نہیں سکتی، عاجز نہیں کر سکتی ہے۔ حکیم و دانا ہے کہ کسی بھی چیز کو غیر محل میں نہیں رکھتا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی۔ ورضوان من اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔
اللہ کی خوشنودی کا حصول، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔